بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ حنین کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ فتح مکہ کے بعد بنو حوزان اور ثقیف کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم پر حملہ نہ کر دیں، چنانچہ انہوں نے خود ہی حملے میں پہل کرنے کا ارادہ کر لیا اور ان کے سردار مالک بن عوف نصری نے 20,000 کا لشکر تیار کیا اور یہ ہدایت کر دی کہ لشکر کا ہر فرد اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکلے تاکہ ہر شخص ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس لشکر کی اطلاع ملی تو آپ 8 شوال سن 8 ہجری میں 12,000 کا لشکر لے کر مکہ سے حنین کی جانب روانہ ہوئے۔ غزوہ حنین کے اہم واقعات کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ مسلمانوں کے 12,000 کے لشکر میں 10,000 تو وہی تھے جو مدینہ منورہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے تھے، اور بقیہ 2,000 میں کچھ نو مسلم اور بعض غیر مسلم بھی شامل تھے۔ اس غزوے سے پہلے مسلمانوں کا لشکر اتنا بڑا کبھی نہیں ہوا تھا، اس لیے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زبان سے یہ نکل گیا کہ آج ہم قلت کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوں گے۔ جب صبح کی تاریکی میں لشکر اسلام وادی حنین کے ایک درے سے گزر رہا تھا تو حوزان اور ثقیف کے 20,000 کے لشکر نے پہاڑوں کی چوٹیوں سے تیر برسا کر اچانک حملہ کر دیا۔ اس غیر متوقع حملے سے مسلمان منتشر ہو گئے اور بظاہر شکست نظر آنے لگی۔ اس انتشار کے باوجود نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں ڈٹے رہے، اور اس موقع پر حضرت ابوبکر، عمر، علی، عباس، فضل بن عباس، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سمیت 10-12 افراد ہی آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے ارد گرد رہ گئے۔ یہ حالات دیکھ کر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بآواز بلند فرمایا کہ میں سچا نبی ہوں، اس میں جھوٹ کا امکان نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مہاجرین و انصار کو آواز لگائی، اے گروہ انصار، اے کیکر کے درخت کے نیچے بیعت رضوان کرنے والوں۔ اس آواز کے کانوں میں پڑتے ہی مسلمانوں میں ایک بجلی سی دوڑ گئی اور ایک دم پلٹ کر کفار پر حملہ کر دیا اور جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا۔ مسلمانوں کی ہمت بڑھانے اور زیادہ تعداد دکھانے کے لیے فرشتوں کا لشکر بھی اتارا گیا، لیکن انہوں نے باقاعدہ جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ جنگ کے دوران نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی خاک کافروں کی طرف پھینکی اور ارشاد فرمایا، چہرے بگڑ جائیں، اور کوئی کافر ایسا نہ رہا جس کی آنکھ میں اس کا غبار نہ پہنچا ہو۔ اس کے نتیجے میں کفار کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ گئے اور بہت سے قیدی بنا لیے گئے۔ حوزان کا سردار مالک بن عوف نصری فرار ہو کر طائف پہنچ گیا۔ غزوہ حنین کے نتائج و اثرات کچھ اس طرح سے ظاہر ہوئے کہ اس غزوے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ 70 کافر مارے گئے، 6,000 قیدی بنائے گئے، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی غنیمت کے طور پر حاصل ہونے اور غزوہ طائف سے واپسی پر جورانہ کے مقام پر اسے تقسیم کیا گیا۔ اس غزوے میں بعض افراد کو لشکر اسلام کی کثرت کی بنا پر فتح کا یقین ہو گیا تھا، جس کی بنا پر پہلے ظاہری شکست دے کر آزمایا گیا اور پھر فتح و نصرت کے انعام سے نواز کر یہ سبق دیا گیا کہ فتح و نصرت کا دار و مدار اسباب کا مؤثر حقیقی جانے بغیر توکل اختیار کرنے پر ہے۔